پہلا حصہ آیت نمبر 63 تک، اور آج کی اس آیت سے لے کر آیت 101 102 تک تقریباً یہ دوسرا حصہ، اور اس دوسرے حصے کا دعویٰ اثبات الرسالت، رسالت کا اثبات ہے، اور اس دوسرے حصے میں اہل کتاب کی 15 خباثتوں کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ پہلی خباثت اتباع الاحبار والرہبان فی التحلیل والتحریم، یہ آیت نمبر 64 میں اس کا ذکر فرمایا۔ اور دوسری خباثت احتجاجہم بالباطل، باطل طریقے کے ساتھ اہل توحید کے ساتھ لڑنا، یہ آیت نمبر 65 میں اللہ نے اس کا ذکر فرمایا۔ تیسری خباثت اضلال المؤمنین، مومنین کو گمراہ کرنا، آیت نمبر 69 میں۔ اور چوتھی خباثت کفرہم باللہ، اللہ کے ساتھ شرک اور کفر کرنا، آیت 70۔ نمبر 5 تلبیس الحق بالباطل، حق کو باطل کے ساتھ گڑمڑ کر دینا، آیت 71 میں اس کا ذکر کیا ہے۔ چھٹی خباثت تلبیس الدین علی الضعفاء، کمزور لوگوں پر دین کو گڑمڑ کر دینا، آیت 72 میں اس کا ذکر فرمایا۔ اور ساتویں خباثت الوصیۃ بالیہودیۃ المنسوخہ والنصرانیۃ المنسوخہ، وہ دعوت دیا کرتے تھے، دعوت چلاتے تھے یہودیت کی جو کہ منسوخ دین ہے، اور نصرانیت کے جبکہ وہ بھی منسوخ ہے، آیت 73 میں اس کا ذکر فرمایا۔ اور آٹھویں خباثت خیانت کرنا، خیانت کیا کرتے تھے، آیت 75 میں۔ اور نویں خباثت تحریف لفظی بھی کرتے اور تحریف معنوی بھی کرتے کتاب میں، آیت 78 میں اس کا ذکر فرمایا۔ اور 10ویں خباثت افتراء علی العباد الصالحین، اللہ کے نیک بندوں پر جھوٹ بولنا، یہ ایک خباثت تھی ان میں، آیت نمبر 79 میں اس کا ذکر فرمایا۔ 11ویں خباثت اعراض عن کتاب اللہ، اللہ کی کتاب سے اعراض کیا کرتے تھے، اس خباثت کا ذکر آیت 81 میں کیا۔ اور 12ویں خباثت ارتداد عن الدین، دین سے مرتد ہو جانا، آیت 86 میں ذکر فرمایا۔ اور 13ویں خباثت افتراء علی الانبیاء، اللہ کے نبیوں پر جھوٹ بولنا، آیت 93 میں۔ اور 14ویں خباثت قالو، وہ کہا کرتے تھے، ان قبلتنا قبل قبلتکم، ہمارا جو قبلہ ہے وہ تمہارے قبلے سے پہلے ہے، اس لیے تعظیم اگر کی جائے گی، سجدہ لگایا جائے گا تو ہمارے قبلے کی جانب، آیت 96۔ اور 15ویں اور آخری خباثت الصد عن کتاب اللہ، اللہ کی کتاب سے لوگوں کو روکا کرتے تھے، منع کرتے تھے۔ یہ 15 خباثتوں کا اللہ نے ذکر فرمایا، آگے انشاءاللہ آپ سنیں گے۔ تو آئیے فرمایا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، میرے پیغمبر اعلان کیجئے، یا اہل الکتاب، اہل کتاب، اے یہودیوں، اے نصرانیوں، تعالوا الی کلمۃ،
آ جاؤ ایک ایسی بات کی طرف سوائم بیننا و بینکم جو ہمارے اور تمہارے درمیان میں برابر ہیں. کیا وہ کیا چیز ہے جو سب کے درمیان برابر ہے؟ وہ کیا کلمہ ہے، وہ بات کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، یہ کہ ہم بندگی نہ کریں، ہم عبادت نہ کریں الا اللہ مگر ایک اللہ کی کریں. ولا نشرک بہ شیئا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں. ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور بعض کو رب نہ بنائیں، ارباب نہ بنائیں من دون اللہ، اللہ کے علاوہ. یعنی ہم شرک نہ کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، اور ہمارے بعض کو ارباب رب نہ بنائیں اللہ کے علاوہ. فَإِن تَوَلَّوْا، بس اگر وہ پھر جائیں، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تو تم اعلان کر دو کہ تم گواہ ہو جاؤ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ کہ ہم مسلمان ہیں. ہم تو کیا ہے، تم اعلان کر دو کہ بھائی تم پھر گواہ ہو جاؤ کہ ہم مسلمان ہیں. وہ کلمہ کیا ہے؟ سوائم بیننا و بینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان میں برابر ہیں. گورسیا والو، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تمام انبیاء کرام کا جو متفقہ فیصلہ ہے، اگر تمام انبیاء نے ایک فیصلے پر اتفاق کیا ہے، تمام انبیاء کرام کے ایک فیصلے پر اجماع ہے، ایک مسئلے پر اتفاق ہے، تو وہ مسئلہ توحید، اللہ کی وحدانیت کا مسئلہ ہے. تمام انبیاء کرام کا متفقہ فیصلہ اگر ہے، وہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے، تو وہ کیا ہے؟ مسئلہ توحید ہے. سوائم بیننا و بینکم، یعنی مطلب یہ ہے لا یختلف فیہ القرآن، لا یختلف فیہ التوراۃ والانجیل. یہ وہ ایسا کلمہ ہے، ایسا مسئلہ ہے، مسئلہ توحید والا. لا یختلف فیہ القرآن، کہ جس میں نہ قرآن اختلاف کرتا ہے، ولا الانجیل، اور نہ انجیل اس میں اختلاف کرتا ہے، ولا التوراۃ، اور نہ توریت اس میں اختلاف کرتا ہے. یہ تو سب کا اتفاقی مسئلہ ہے. اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں. ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، شرک نہ کریں. ٹھیک ہے. ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہمارے رب نہ بنائے بعضوں کو. یہ ارباب من دون اللہ. عدی ابن خاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول آتے ہیں، خود فرماتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آیا. وفی عنقی صلیب من ذہب، اور میرے گلے میں سونے کی سلیب لٹکی ہوئی تھی، کیونکہ وہ عیسائی مسلمان ہوئے تھے نا، وہ سونے کی سلیب جو ہے نا گلے میں لٹکی ہوئی ہیں. تو اللہ کے رسول نے جب دیکھا، فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا یا عدی، اے میرے صحابی عدی، اطرح ھذا الوثن عن عنقک، ہے عدی میرے صحابی اپنے گلے سے اس بت کو اتار دیں. صنم نہیں فرمایا، صنم وہ بت، اس بت کو کہا جاتا ہے جو کسی کی شکل پہ ہو. ٹھیک ہے نا. اور یہ جو کسی کی شکل پہ نہ ہو تو ایسے ہی بت، اس کو وثن کہا جاتا ہے. تو فرمایا ہے میرے صحابی عدی اپنے گلے سے اس وثن کو اتار دو، اس بت کو گلے سے اتار دیجئے. فطرحتہ،
حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو ہی آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا فوراً میں نے سلیب اتار کے رکھ دیا اور فانتحیت الیہ اور میں اللہ کے رسول کے ذرا قریب ہو گیا تو قال اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سورہ توبہ کی وہ آیت پڑھنے لگے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ انہوں نے اپنے احبارهم اپنے مولیوں اور اپنے پیروں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا ہے. ٹھیک ہے انہوں نے کیا کر دیا انہیں رب سمجھ لیا رب بنا دیا ہے. تو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے جواباً کہا قلت یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نے کہا کہ ہم نے تو انا لسنا نعبدہم اللہ کے رسول ہم نے کبھی ان کی عبادت نہیں کی ہے. یہ جو قرآن میں اللہ نے فرمایا انہوں نے اپنے رہبان اپنے پیروں کو اور اپنے مولیوں کو انہوں نے رب بنا لیا ہے. میں کہتا ہوں یا رسول اللہ ہم بھی انہی ادیان میں رہے ہیں لیکن ہم نے کبھی ان کی عبادتیں نہیں کی ہیں. جبکہ قرآن تو یہ کہتا ہے. یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول نے فرمایا اے میرے صحابی عدی الیس یحرمون ما احل اللہ آیا ایسا نہیں تھا کہ تمہارے وہ مولوی یحرمون ما احل اللہ ان چیزوں کو حرام کرتے جو اللہ نے حلال کیا ہے. قلت بلا میں نے کہا کیوں نہیں اس طرح کرتے تھے. جو چیزیں اللہ نے حلال کر دی ہیں انہیں وہ حرام کر دیتے تھے. رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ مانتے تھے یا نہیں ان کی بات. قلت بلا میں نے کہا ہاں مانتے تھے. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا آیا وہ حلال نہیں کرتے تھے ان چیزوں کو ما حرم اللہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا ہے. قلت بلا میں نے کہا یا رسول اللہ حرام کرتے تھے ان چیزوں کو جو اللہ نے حلال کیا ہو ان کو حلال کرتے جنہیں اللہ نے حرام کر دیا ہو. فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا عدی فتلک عبادتہم اے میرے صحابی یہی تو ان کی عبادت کرنا ہے. اگر تم نے ان کی یہ باتیں تسلیم کر دی کہ اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو انہوں نے حلال کر دیا ہے اور تم نے وہ باتیں ان کی تسلیم کر دی تو فتل کا عبادت ہم یہی تو ان کی عبادت ہے. ٹھیک ہے. اور آج بھی جن چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا ہے اللہ نے شرک کو حرام کر دیا ہے. اگر کوئی شرک کرے گا اور شرک پہ لوگوں کو آمادہ کرے گا تو وہ اسی زمرے میں آئے گا. عالم الغیب اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں. اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی کو عالم الغیب تسلیم کرے گا تو یہ شرک کرے گا کفر کرے گا. اس سے اللہ نے حرام قرار دیا ہے. اگر کوئی مولوی عالم الغیب کسی اور کو سمجھے گا چاہے اللہ کے نبی کو کیوں نہیں لوگوں کو اس پہ ابھارے گا اور لوگ اس کی بات تسلیم کریں گے تو اسی زمرے میں آئیں گے. اور اسی طرح حاضر و ناظر ہر جگہ علم رکھنے والا علم کلی کے ساتھ حاضر و ناظر اللہ کی ذات ہے. اگر حاضر و ناظر کسی نبی کو بھی کوئی مولوی لوگوں کو ابھارے گا اور یہ باتیں بتائے گا اور وہ اس کی بات کو تسلیم کریں گے تو اسی زمرے میں آئیں گے. یہ ان کی عبادت ہوگی. جن چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا اگر وہ کام شریعت میں کام اگر حرام ہیں اور مولوی ممبروں سے تمہیں بیان کرتا ہے یہ کرو اس پہ ثواب ملے گا اور بظاہر وہ عمل خواستہ بھی ہو خوبصورت بھی نظر آئے کیونکہ شیطان کا تو عمل یہی ہے کہ وہ برے اعمال خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے. تو اگر وہ تمہیں کہیں کہ یہ عمل ثواب ملے گا اس پہ تم اس کی بات کو تسلیم کرتے ہو اور وہ چیز اللہ نے حرام قرار دی ہو تو پھر یہ بھی ان کی عبادت کے زمرے میں آتا ہے. یہ ساری چیزیں تو فرمایا آ جاؤ ایک بات کی طرف
اور وہ بات کیا ہے؟ سوائم بیننا و بینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہیں، اللہ نعبد الا اللہ، یہ کہ ہم عبادت نہ کریں، بندگی نہ کریں، الا اللہ، مگر ایک اللہ کی کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہمارے بعض کو اللہ کے علاوہ ارباب نہ بنائیں، رب نہ سمجھے۔ ہاں، فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ پھر جائیں، فَقُولُوا، تو کہہ دو، اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تم گواہ رہو کہ ہم تو مسلمان ہیں۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لِمَ تُحَاجُّونَ فِي ابراہیم، تم کیوں جھگڑتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں؟ یہ دوسری خباثت ہے، کیوں جھگڑتے ہو، کیوں لڑائی؟ کیونکہ انہوں نے کہا نا یہود کہتے تھے وہ یہودی تھے، ٹھیک ہے نا، نصرانی کہتے تھے وہ نصرانی تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ انہیں کہہ دے کہ کیوں جھگڑتے ہو، لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِن بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تم ابراہیم خلیل اللہ کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، جبکہ توریت اور انجیل تو میں نے ابراہیم کے بعد نازل کی ہے، ان کے بعد نازل کی ہوئی کتابوں والے، ان کے متعلق کیوں جھگڑتے ہو، جبکہ ان کے متعلق تمہارے پاس علم بھی نہیں ہے۔ ان کے متعلق لڑتے ہیں، یار تمہیں تو بعد میں آئے ہو، وہ تو پہلے گزرے، کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ توریت انجیل ان کے بعد نازل ہوئی ہے، کچھ تو عقل سے کام لو۔ افلا تعقلون، آیا تمہارے اندر عقل نہیں ہے؟ عقل کیوں نہیں رکھتے ہو؟ جیسے آج کل بھی مشرک کہتا ہے نا ہم کیا ہے، تو یہی وہ بھی کہتے تھے۔ افلا تعقلون، اللہ فرماتے ہیں تم تو ان کے بعد آنے والے ہو، کیوں ان کے متعلق جھگڑا اختلاف کرتے ہو؟ ہا انتم ہؤلاء حاججتم، تم تو وہ لوگوں کہ تم جھگڑتے ہو، فیما، ان چیزوں میں، لکم بہ علم، کہ جن کے بارے تمہیں کچھ علم ہے، جن چیزوں کے متعلق تمہیں کچھ علم ہے ان کے متعلق تم جھگڑتے ہو۔ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، لیکن ان کے بارے کیوں لڑتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے؟ جن کے متعلق کچھ علم ہے اس کے متعلق اگر لڑتے ہو پھر بھی کوئی بات ہے، لیکن جس کے بارے علم ہی نہیں ہے کیوں لڑتے ہو، کیوں جھگڑتے ہو، کیوں اختلاف کرتے ہو؟ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم کیا، تم نہیں جانتے ہو، کیوں جھگڑتے ہو؟ تفسیری سراج منیر والے نے ایک بات ذکر کی ہے کہ اللہ نے یہ آیت کہ تم ان چیزوں کے بارے میں جھگڑتے ہو جن کے بارے تمہیں کچھ علم ہے، لیکن ان کے متعلق کیوں جھگڑتے ہو جن کے بارے علم نہیں ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق، ان کے متعلق اگر تم جھگڑتے ہو تو وہ میں نے تمہارے اندر ہی مبعوث کیے تھے، ان کے بارے تمہارے پاس علم ہے، لیکن ابراہیم خلیل اللہ تو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، ان کے بارے تمہارے پاس علم ہی نہیں ہے، کیوں ان کے متعلق اختلاف کرتے ہو؟ ٹھیک ہے، ان کے متعلق اگر تم باتیں کرتے جو ہو تو چلو کچھ نہ کچھ تو تمہارے پاس علم ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ جس چیز کے بارے علم نہ ہو اس میں نہیں پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ جو آج کل مناظرین ہیں نا، علم شلم ہوتا نہیں اور مناظرے کے چیلنج دیتے ہیں، اور ٹھیک ہے، اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ عرب کا ایک مقولہ ہے، اختلاف کرو مشہور ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ یہ وہی بات ہے، مشہور ہونے کے لیے کبھی ایک عالم حق کو چیلنج دیتے ہیں، کبھی دوسرے عالم حق کو چیلنج دیتے ہیں، میں چیلنج کرتا ہوں، میں چیلنج کرتا ہوں، اور آتا ککھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے جب علم نہ ہو تو پھر یہ چیزیں نہیں ہونے چاہیے۔ تو فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ خوب جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ عمل کی توفیق